پیارے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویشی اسی طاق میں تھا کہ کسی طرح موقع مل جائے یہ برچھا میں یہ نیزہ حضرت امیر حمزہ کی طرف پھینکوں۔ آخر وہ وقت آن پہنچا جب چاروں طرف سے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو محاصرے میں لے لیا اور امیر حمزہ کافروں کی جھرمٹ میں گھس چکے تھے اور کسی کا بازو، کسی کا سر، کسی کی گردن الگ کرتے جا رہے تھے۔ وار پہ وار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے ساتھ مل کر اور ان کے اندر صف اول میں شامل ہو کر امیر حمزہ آگے بڑھتے جا رہے تھے اور کافروں کو فنار کرتے جا رہے تھے۔ اسی طاق میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحشی کے قریب جب آتے ہیں، اس نے کہا کہ اب موقع ہے۔ چھپ کر ویسے ہی بیٹھا تھا تو اس نے نیزہ پھینکا اور پوری قوت سے پھینکا جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت پہ لگ کے ناف سے پار ہو جاتا ہے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم اتنا کاری لگا کہ فوراً زمین پہ آئے، ایک مرتبہ پھر اٹھے سنبھلنے کی لیکن زخم اتنا کاری لگ چکا تھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ آپ کی طرف چاروں طرف جرمٹ میں صحابہ کرام آ جاتے ہیں۔ جب یہ شیر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الگ ہوتے ہیں اور کیونکہ جنگ بھی زوروں پر ہے، کافروں سے بھی مقابلہ کرنا ہے، جب جنگ چھڑتی ہے مزید تو وحشی کو موقع ملا۔ اس نے کہا کہ مجھے ہندہ نے کہا تھا کہ امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کے مجھے دینا۔ آگے بڑھ کر اس نے پیٹ چاک کیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور آپ کا کلیجہ باہر نکالا۔ اتنے میں ہندہ بھی پہنچ جاتی ہے۔ جب ہندہ قریب آئی اس نے کہا کہ لاؤ کلیجہ مجھے دو، اور اس نے اس میدان میں کھڑے ہو کر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ اپنے منہ میں لے کر چبایا اور بتایا کہ ہم کافر کیسے انتقام لیتے ہیں۔ اس کے بعد بھی اس کی انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ آگے بڑھ کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناک کاٹ دیا گیا، آپ کے کان کاٹ دیے گئے، آپ کے ہونٹ کاٹ دیے گئے، آپ کی لاش کو مسلح کر دیا گیا۔ 11 ٹکڑوں میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقسیم ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اپنے چچا امیر حمزہ کی شہادت کی خبر ملی، اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کے اندر ایسا ایک صدمہ پیدا ہو جاتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب لاش کے قریب لائے، آپ کبھی اتنا نہیں روئے تھے جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو دیکھا۔ بے ساختہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چشمان مبارک سے آنسوؤں کی برسات جاری ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار ساتھیوں نے امیر حمزہ کو اٹھانا چاہا، اتنے میں پتہ چلا کہ آپ کی بہن صفیہ جو اسی جنگ میں شامل ہے، امیر حمزہ کی بہن، وہ آ رہی ہیں اور امیر حمزہ کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امیر حمزہ کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ زبیر، اپنی ماں کو روکو، وہ قریب نہ آئے، کیوں کہ وہ چہرہ نہیں دیکھ سکے گی، جاؤ اسے روکو۔ صفیہ کے پاس جب قریب جاتا ہے بیٹا کہ ماں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لاش کے قریب نہ آنا۔ اللہ اکبر، حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ جاؤ میرے آقا سے پیغام دے دو، مجھے پتہ چل چکا ہے کہ ظالموں نے میرے بھائی کا کیا حشر کر دیا ہے، لیکن میں صبر کروں گی، آؤ فغاں نہیں کروں گی، میں ماتم نہیں کروں گی، سینہ کو بھی نہیں کروں گی، مجھے اللہ نے صبر کا حکم دیا ہے، میں صبر کروں گی، مجھے حکم دیا جائے میں اپنے بھائی کا آخری دیدار کر لوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ قریب آتی ہیں۔ میں ان عورتوں کے، ان صحابیات کے حوصلوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ کہاں ام عمارہ، کہاں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب لاش کے قریب آتی ہیں، خدا کی قسم آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکلتے، سامنے بھائی کی لاش ہے اور اتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہے، اللہ نے صبر کا دامن آپ کے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ آپ اسی طرح چہرے کا دیدار کرتی ہیں اور کفن کے لیے 2 چادریں پیش ہوتی ہیں، کفن کے لیے 2 چادریں پیش ہوتی ہیں اور سامنے ایک لاش اور بھی پڑی ہے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں اب چچا کو یہ چادر دوں یا دوسرے صحابی کے دوں؟ فرمایا قرآن اندازی کی جائے،
قرہ ڈالا جائے، کیونکہ ایک چادر چھوٹی تھی ایک بڑی تھی۔ اب اگر بڑی چادر اپنے چچا کو دیتے ہو تو یہ عدل میں فرق آتا، انصاف میں فرق آتا۔ فرمایا نہیں، قرہ ڈالو۔ جب قرہ اندازی کی گئی، حضرت امیر حمزہ کے حصے میں چھوٹی چادر آتی ہے۔ آپ کا سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ حالت دیکھ کے پھر آپ کے آنسو مبارک برسات کی طرح بہنے لگ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سر ڈھانپ دو امیر حمزہ کا اور پاؤں پر، قدموں پر کھجوروں کے پتے ڈال دو۔ یہ حالت، ان حالت میں بھی مسلمانوں نے اسلام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جب شہداء کی لاشیں لے کر واپسی ہو رہی تھی، شہر میں جائشے داخل ہو رہے تھے، کسی کی ماں رو رہی تھی، کسی کا بھائی رو رہا تھا، کسی کی بہن رو رہی تھی، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آج امیر حمزہ کو رونے والا کوئی نہیں، امیر حمزہ کو رونے والا آج کوئی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زار و قطار روتے ہیں، اور آپ کے دل اقدس پر یہ صدمہ آخری دم تک رہا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ صدمہ۔ اور عزیزان محترم، جب مکہ فتح ہوا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کافروں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا، تمام کو معاف کر دیا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ اتنے میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی آپ کے سامنے آ جاتی ہے، آپ کی بیٹی حضور کے سامنے آتی ہے۔ جب میرے آقا نے حضرت امیر حمزہ کی بیٹی کو دیکھا، فرمایا، علی، امیر حمزہ کی بیٹی کو میری نظروں سے اوجھل کر دو، ان کی بیٹی کو میری نظروں سے اوجھل کر دو، کہیں ایسا نہ ہو میں دوبارہ حکم دے دوں سارے کافروں کو قتل کر دیا جائے، انتقام کے بدلے میں سارے کافروں کو قتل کرنے کا دوبارہ حکم نہ دے دوں، اس لیے امیر حمزہ کی بیٹی کو میری نظروں سے اوجھل کر دو، کیونکہ آپ پر آخری دم تک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھا، وہ صدمہ تھا۔ اور میرے آقا فرماتے تھے، اسد اللہ و اسد رسولی، کہ امیر حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ امیر حمزہ وہ شیر، وہ نڈر بہادر تھے جنہوں نے ہر میدان میں صف اول میں صفوں کو چیر کر دشمنوں سے مقابلہ کیا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب وحشی، یہ بھی تو انہی آپ معافی میں تھا جس نے امیر حمزہ کو قتل کیا تھا، اور ہندا جس نے گلا چبایا تھا، کلیجہ چبایا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں تو معاف کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھو میرے سامنے نہ آنا، مجھے امیر حمزہ یاد آ جاتے ہیں، مجھے ان کی شہادت یاد آ جاتی ہے۔